बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने कुवैत के अमीर को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। जमहूरिया स्लोवेनिया के सदर ने साहिब इस्म अमीर के साथ अपनी मुलाकात और बातचीत को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया है। कतर ने सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु के हवाई अड्डे और बुलादवीन शहर पर किए गए हमलों की शदीद मज़म्मत की है। और वजारत सेहत आमा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 112 मरीजों के सेहतयाब हो जाने के बाद इस वबाई बीमारी से शिफा पाने वाले मरीजों की तादाद अब 3,58,686 हो गई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा को शेख आदिल इब्राहिम हमूद अल जर्रा सबा की वालिदा शेखा बज़्ज़ा मुबारक सबा अल दुवैज के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने भी शेखा बज़्ज़ा मुबारक सबा अल दुवैज की वफ़ात पर कुवैत के अमीर के नाम ताज़ियत के बरक़ी पैगामात रवाना किए हैं। जमहूरिया स्लोवेनिया के सदर बोरूत पोहार ने कहा है कि उनका मुल्क कतर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। कतर के सरकारी दौरे के दौरान कतर न्यूज़ एजेंसी QNA को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कतर को इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर एक मुनफरिद और अहम मकाम हासिल है। सदर बोरूत बोहार ने साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी के साथ मुलाकात और बातचीत को इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज करार दिया, जिसकी बदौलत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की राह हमवार होगी। उन्होंने मजीद कहा कि साहिब इस्म अमीर की दानिशमंदाना क़यादत में कतर के अंदर तमाम शोबों में शानदार तरक्की का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। उन्होंने बताया कि साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने मुस्तक़बिल करीब में स्लोवेनिया के दौरे की बाज़ाब्ता दावत कबूल कर ली है, जिसकी बदौलत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। जमहूरिया स्लोवेनिया के सदर ने कतर के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने, खास तौर पर गैस के शोबे में और हाई टेक्नोलॉजी, पायदार तरक्की, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सियाहत और सेहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। उन्होंने इंटरव्यू में इस तवक्को का भी इजहार किया कि यूक्रेन की जंग जल्द खत्म हो जाएगी और रूस और मगरिब के दरमियान एतमाद फिर से बहाल हो जाएगा। वज़ीर इंसाफ मसूद बिन मोहम्मद अल आमिरी से कल बैन अल-अक़वामी इंसदाद बदउनवानी एकेडमी IACA के डीन थॉमस स्टेल्जर ने मुलाकात की, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान कतर और IACA के दरमियान ताउन और शराकतदारी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। थॉमस स्टेल्जर ने बदअनवानी के खिलाफ जंग और बदउनवानी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर अमल दरामद के लिए रियासत कतर की कोशिशों की तारीफ की। वजारत खारजा के पॉलिसी और मनसूबाबंदी के शोबे ने अमरीका के इदारे स्ट्रेटेजिक एजुकेशन इंटरनेशनल SEI के साथ मिलकर कल पर्ल ग्लोबल फ्यूचर डायलॉग के इफ्तिताही इजलास का एहतमाम किया। इजलास के ओपनिंग स्पीच में मुआविन वज़ीर खारजा लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर ने कहा कि डायलॉग का मकसद आलमी चैलेंजेस के हवाले से कतर और अमरीका को दरपेश अहम मसाइल के बारे में अंडरस्टैंडिंग और दीगर मुताद्दिद शोबों में ताउन को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की डिस्कशन से कतर को अमरीका के एक बड़े नॉन नेटो इत्तेहादी के तौर पर आलमी बिरादरी की ज्यादा मुअस्सर तरीके से खिदमत करने में मदद मिलेगी। वजारत खारजा की पॉलिसी और मनसूबाबंदी के शोबे के निगरान डॉक्टर खालिद बिन फहद अल खातिर ने इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि डायलॉग का मकसद अमरीका और कतर के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इजलास में मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मौजूदा स्ट्रेटेजिक ताउन के मैकेनिज्म को बेहतर बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल करने के अलावा कोऑपरेशनल मामलात, जियोपॉलिटिकल मामलात, स्मार्ट पावर और टेक्नोलॉजी के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए।
قطر کی وزارت محنت نے سوئٹزرلینڈ کے خارجہ معاملات کے وفاقی ادارے کے ساتھ جس کی نمائندگی سوئس ایجنسی فار کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ SDC کر رہی ہے، غیر ملکی لیبر کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں۔ اس MOU پر وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیق المری اور سوئٹزرلینڈ کے محکمہ خارجہ کی اسٹیٹ سیکرٹری لیویا لیو نے SDC کی جانب سے دستخط کیے۔ بعد میں دونوں فریقوں نے روزگار کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور انہیں سپورٹ اور ڈیولپ کرنے کے معاملات کا جائزہ لیا۔ قطر عرب وزرائے صحت کی کونسل کے 56 میں عام اجلاس میں شرکت کرے گا جو قاہرہ میں عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوگا۔ اجلاس میں وزارت صحت عامہ کے وفد کی قیادت معاون وزیر صحت صالح بن علی المری کریں گے۔ قطر یونیورسٹی اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکریٹریٹ جنرل نے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور تعلیم و تربیت اور سائنسی علوم کے شعبوں میں دونوں فریقوں کے مابین مشترکہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں۔ اس MOU پر قطر یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حسن علی الدرہم اور GCC کے قانون سازی اور قانونی امور کے اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل سلطان بن ناصر السویدی نے دستخط کیے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO کے سیکریٹری جنرل کیٹال لم سے کل IMO کے لیے قطر کے مستقل نمائندے فہد بن محمد العطیہ نے ملاقات کی اور انہیں اپنی اسناد پیش کی۔ اس ملاقات کے دوران قطر اور IMO کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ سیکریٹری جنرل کیٹاک لم نے تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کی رکنیت حاصل کرنے پر قطر کو مبارکباد دی۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے ہوائی اڈے اور بلادوین شہر پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں قطر کی جانب سے متاثرین کے خاندانوں، صومالیہ کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 115 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 112 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 3 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 112 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,58,686 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی افغانستان کے سرکاری دورے پر کل کابل پہنچ گئے، جہاں وہ طالبان حکومت کے وزیر برائے امور خارجہ امیر خان متقی اور دیگر کئی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا، چنانچہ چین کے وزیر خارجہ کے اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی امور کے علاوہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں افغانستان کے رول کے علاوہ دیگر کئی باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس مسودہ قرارداد کو منظور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے جس میں یوکرین کے اندر شہریوں کے تحفظ اور انسانی امداد کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مذکورہ قرارداد کے حق میں صرف 2 ووٹ یعنی چین اور روس کے ووٹ ڈالے گئے، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا، تاہم 13 ممالک غیر حاضر رہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روس باقی دنیا سے الگ ہو چکا ہے، اور یہ ماسکو کی اس خوفناک تشدد سے توجہ ہٹانے کی مایوس کن کوششوں کو ظاہر کرتا ہے جو اس کی افواج یوکرین کے عوام پر کر رہی ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے انکشاف کیا ہے کہ یوکرین میں 24 فروری سے 21 مارچ کی درمیانی مدت کے دوران صحت کی دیکھ بھال سے متعلق فیسلٹیز پر تقریباً 64 حملے کیے گئے، جن کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے۔ WHO نے بتایا ہے کہ ایک ماہ کے دوران یوکرین کے تقریباً 70 لاکھ باشندے اندرون ملک بے گھر ہو گئے ہیں، اور ان میں ہر 3 میں سے 1 شہری دائمی بیماری کا شکار ہے۔
WHO کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور ادویات کی کمی کی وجہ سے میڈیکل سٹاف پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے روس کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں واشنگٹن حکومت نے 328 روسی قانون سازوں اور پبلک سیکٹر میں کام کرنے والی متعدد کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ پابندیاں خاص طور پر روس کے سرکردہ مالیاتی ادارے سوکو بینک کے بورڈ کے 17 ارکان اور 48 دفاعی اداروں پر لگائی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ وائٹ ہاؤس نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکی صدر جو بائیڈن اور عالمی سربراہان برسلز میں یوکرین کے معاملے پر نیٹو اور G7 گروپ کے اجلاس میں شریک ہیں۔ یوکرین کی فضائیہ کی کمان نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کی مسلح افواج کے فضائی دفاع یونٹس نے روس کے 11 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کر دیا۔ اس حملے میں روس کے 7 طیارے، 1 ہیلی کاپٹر اور 1 ڈرون کو مار گرایا گیا، جبکہ 2 کروز میزائل بھی تباہ کر دیے گئے۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ لڑائی میں روسی فوج کے 15,300 لوگ مارے گئے۔ گزشتہ بدھ کے روز معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے انکشاف کیا تھا کہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے 4 ہفتوں کے دوران 15,000 کے قریب روسی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے امیر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر نے صاحب اسم امیر کے ساتھ اپنی ملاقات اور بات چیت کو انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے ہوائی اڈے اور بلادوین شہر پر کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 112 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,58,686 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔